السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 35۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی اور معیاری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ رونے سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا بیٹا، جو ہو چکا ہے نا وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اپنے کیے کی سزا ذہن بھگت کر جا چکا ہے، اور فائق جھیلتے ہوئے بھی انجان بنا ہے۔ اس کا کوئی قصور بھی نہیں، اسے جو دکھایا گیا اس نے اس پر یقین بھی کر لیا۔ غلط بندے پر کیے گئے اندھے اعتماد کا یہی حال ہوتا ہے۔ اپنے پاس بیٹھی سمین کا سر اپنے سینے سے لگا کر وہ تھپکتے ہوئے اسے سمجھا بھی رہے تھے۔ خود الیار بھی بالکل ساکت سے بیٹھا تھا۔ حسد اور نفرت کے اس کھیل میں سب سے بڑا نقصان تو فائق صاحب نے ہی اٹھایا تھا، اور ابھی تک اٹھا رہے تھے۔ میں جانتا ہوں فائق ابھی نفرتوں میں گھرا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے بیٹا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جس دن اسے سچائی پتہ چلے گی نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہچکیاں لیتی سمین کا وہ لگاتار سر تھپکتے ہوئے سمجھا رہے تھے۔ آپ نے انہیں سچ بتانے کی کوشش نہیں کی؟ الیار نے ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ اس معاملے میں وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ نہ جانے الیار کو کیوں لگا وہ نظریں چرا کے کچھ چھپا رہے ہیں، مگر مصلحت کے تحت اور کچھ سمین کی وجہ سے اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس دکھ سے سمین کو دیکھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ سمین بس کرو، تمہارے رونے سے سب بدل تو نہیں جائے گا، وہ بہت سنجیدہ سا مگر بہت پیار سے بولا تھا۔ سمین اس طرح رونے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ الیار تم اسے سنبھالو، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ مبین صاحب بہت ہی پیار سے سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے الیار سے بول کر اٹھ گئے۔ جانے کیوں الیار کو لگا وہ جان بوجھ کر ان دونوں کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ وہ الیار سے نگاہیں ملائے بنا بہت تیزی سے نکلتے چلے گئے۔ رونے سے طبیعت خراب ہو جائے گی میری جان۔ ان کے چاہتے ہی فی الحال سمین کو سنبھالنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر صوفے پر سے اس کے پاس بیٹھا تھا، ساتھ ہی اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ دکھ تو الیار کو بھی سب جان کر بہت ہوا تھا، مگر وہ مرد تھا، خود کو سنبھال سکتا تھا۔ مگر سمین، وہ تو تھی ہی بہت حساس، اور پھر یہ اس کے ماں باپ سے جڑا ماضی تھا۔ سب سے زیادہ غم اسے ہی تو ہونا تھا۔ اس کا رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ برداشت کرتے ہوئے اٹھ کر سمین کے لیے پانی لے کر آیا۔ پانی پی لو۔ الیار اس کے پاس بیٹھ کر گلاس بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی تھیں۔ سمین نے بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ پانی پی لو، کچھ سکون ملے گا۔ زبردستی اس کے منہ سے گلاس لگایا۔ 2 گھونٹ ہی اس نے پانی کے لیے تھے۔ الیار نے گلاس ہاتھ بڑھا کر سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرا تمہیں یہاں لانے اور انکل سے ملوانے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ تم روتی ہی رہو اور میرے دل پر ظلم کرتی رہو۔ سمین، تمہارے رونے سے ماضی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جو ہوا سچ میں بہت دردناک تھا، مگر پلیز اب چپ ہو جاؤ۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر اور دوسرے ہاتھ سے وہ پیار اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کوئی اتنا ظالم کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اتنا ظلم کرتا ہے، وہ بھی اپنوں کے ساتھ؟ روتے روتے پہ الیار سے شکوہ گو ہوئی۔ الیار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سمین اب اس کے سینے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ غم اتنا زیادہ تھا کہ دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ حسد اور انتقام کبھی اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے سمین۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نفس اور خواہشوں کو قابو کرنے کی ہدایات جاری کی ہے، مگر ہم انسان۔ اس کے ہونٹوں سے آہ کی طرح سانس نکلی تھی۔ سمین کے سر کو تھپکتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ تھا۔ جو کچھ ہوا، حسد نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ہیں یا پرائے، بس وہ انتقام میں اندھی ہو گئیں۔ ان کے اس ایک فعل سے کتنی زندگیاں تباہ ہوئیں، کیسے دل زخمی ہوئے۔ سمین، ہم بس اب افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اسے بدل نہیں سکتے، لیکن تمہارے اس طرح رونے سے ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تم تو بہت صابر ہو۔ اس کی سسکیوں سے پریشان ہو کر وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا صبر، یہ سب جان کر۔ اس کے سینے سے لگی وہ درد سے بولی تھی۔ اوکے، میں نہیں کہتا کچھ، تم جی بھر کر رو لو، مگر اس کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گا۔ وہ پیار سے اس کے سر کو سہلانے لگا۔ سمین کچھ دیر ایسے ہی روتی رہی تھی۔ الیار خاموشی سے بس اس کے سر کو تھپکتا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ خود ہی خاموش ہو کر اس کے سینے سے جدا ہو کر پرے ہو کر بیٹھ گئی۔ الیار نے سینٹر ٹیبل سے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر نکالا، پھر بجائے سمین کو تھمانے کے خود ہی اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ سمین بنا پل کے جھپکے
بس اسے دیکھے جا رہی تھی، جس کے ہر انداز میں محبت تھی، بے پناہ محبت۔ بہرحال جو ہوا واقعی بہت افسوسناک ہے، مگر میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ تم پلیز ڈیڈ کی مشکل سمجھو۔ پلیز ان کے لیے کوئی نفرت اپنے دل میں مت پالنا، وہ اس کہانی میں بہت مظلوم ہے۔ اب وہ اس کے چہرے پر بکھر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ سمین نے پلکیں جھکا لیں۔ الیار اس کی آنکھوں کو نہ پڑھ سکا کہ اس کے دل کی حالت کیا ہے۔ دو عورتوں کی اس لڑائی میں نقصان ڈیڈ کا بھی بہت ہوا ہے۔ نفرت، انتقام نے انہیں نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ تم ہو بہو اپنی ممی جیسی ہو، اور وہ تمہیں اپنی بیٹی نہیں نوشی سمجھتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بتا رہا تھا، تم سے نہیں، نوشی سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مجھ سے سودا کیا کہ میں تمہیں محبت کے اس مقام پر لاؤں جہاں وہ تمہیں تڑپتے دیکھتے رہیں۔ میں نے سب قبول کر لیا صرف اور صرف تمہیں پانے کے لیے۔ محبت سے پر چہرہ لیے وہ اس بار اس کے ہاتھ تھام کر بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اسی لیے میں رخصتی سے پہلے ہی تمہیں میں نے اپنا بنا لیا تھا، کیونکہ صرف اس صورت میں ہی ڈیڈ اس رخصتی کے لیے تیار ہو سکتے تھے، مگر رخصتی کے بدلے میں انہوں نے مجھے تم سے دور رہنے کو کہا تھا، اور اگر میں وہ سب نہ کرتا تو وہ شاید تمہیں نقصان پہنچا دیتے۔ سمین یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ انتقام کی آگ کبھی بجھتی نہیں الیار، کیا ساری زندگی ہم ایسے ہی گزار دیں گے، ایک دوسرے سے چھپ کر ملتے جلتے بغیر ان کو اطلاع کیے؟ اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو پھر تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ بولو، یہی کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنے دل کا ڈر بیان کر بیٹھی، چہرے پر اضطرابی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ الیار نے ایک دم سے اسے پھر سے قریب کر لیا۔ سمین، تمہاری بات صحیح ہے، انتقام کی آگ ہمیشہ سلگتی رہتی ہے، مگر میں یہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھا دینا چاہتا ہوں، تاکہ ایسی کوئی آگ ہماری زندگی کو جلا نہ دیں۔ ڈیڈ چینج ہو رہی ہیں سمین، اور وہ سب بھول سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے، مگر تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے کہ تم سے دوری سہ کر میں اس لیے تو نہیں جی رہا کہ تمہیں چھوڑ دوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بھلا دل سے دھڑکن جدا ہو سکتی ہے؟ اسے پیار سے تسلی دے کر خود میں سمیٹنا چاہا۔ سمین تڑپ کر اس کی باہیں ہٹا کر دور ہٹی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں الیار، مجھے صرف ڈائلاگ نہیں، عمل بھی چاہیے۔ الیار سے دور ہٹتے ہوئے وہ ابھی اتنی ہی بدگمان تھی جتنی اس سے ملنے سے پہلے تھی۔ شاید اس کا ڈر اسے یقین کرنے سے روک رہا تھا۔ سمین کو دیکھتے ہوئے الیار کا دل کیا اپنا سر دیوار سے ٹکراتے، پیشانی پر بل پڑے تھے۔ کون سی عمل چاہیے وہ بھی سن لو؟ منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے اس کا دل کیا اسے یاد دہانی کروائے کہ کل ہی اس نے کہا تھا وہ اس سے بدگمان نہیں ہوگی، اور آج ہی ایسا عمل کہ مجھے ایسا نہیں لگے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ یہ خوف ایسا تھا کہ سمین سارے وعدے بھول جاتی تھی۔ 1000 بار کہا ہے بس کرو یہ چھوڑنے والی بات، تمہیں کیا میں جھوٹا لگتا ہوں؟ الیار کو سچ مچ کا غصہ آنے لگا۔ نہیں، تم جھوٹے نہیں ہو، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ چاہے تمہاری ممی ہو چاہے وہ، تم میرے ساتھ رہو گے۔ عجیب پاگل لڑکی سے دل لگایا تھا اس نے، الیار کا دل نے کہا۔ ایک بار تو ضرور اس کا دماغ ہلاتے تاکہ کچھ تو بات عقل میں سمانے لگے۔ تمہارے اور ڈیڈ کی ایک بات بالکل ایک جیسی ہے، دونوں کی بدگمانی کا کوئی اتمام نہیں ہے۔ سب جاننے کے بعد بھی نتیجے میں وہی بدگمانی میرے کھاتے میں آ گئی، یعنی حد ہو گئی ہے۔ باپ کی بدگمانی دور کروں یا بیٹی کی؟ سمین کو اس کی چلی کٹی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ تم کچھ مت کرو، بس مصلحت کرتے ہوئے ایسے ہی مجھ سے ملتے رہنا۔ تمہیں تو اچھا بھی لگ رہا تھا نا پیار میں چھپ چھپ کر ملنا، لیکن اب مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا تم، اور ابھی کے ابھی اٹھو، مجھے بڑی ماں کے یہاں چھوڑ دو، میں اب وہیں رہوں گی۔ وہ ایک بار پھر شروع ہوئی تو اچھے سے اسے سنا کر پھر ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کے پاس سے اٹھ کر وہ دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ الیار نے بے حد جل کر اسے ایک صوفے سے دوسرے صوفے پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ ان کے پاس، نہیں آؤں گا ملنے، بھلے تڑپتا رہوں یا تمہارے بنا مرتا رہوں، بالکل بھی نہیں آؤں گا، اور میں یہاں رکھنے کے لیے تمہیں لایا بھی نہیں، کچھ دیر میں لے چلتا ہوں۔ اس کا بھی منہ بنا ہوا تھا۔ سمین نے سلگ کر گردن اس کی طرف موڑ کر اسے گھورا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حد ہو گئی، یہ ہے میری محبت کی قدر، وہ بھی بچپن کی محبت کی قدر۔ سمین کو دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بڑبڑایا۔ 1 منٹ، بچپن میں صرف ہمارا نکاح ہوا تھا، بچپن میں کب محبت شروع کی تھی؟ سمین ٹوکے بنا نہیں رہ سکی۔ 17 سال کا لڑکا، بچہ ہی کہا جتنا ہے آج کل۔ الیار نے تڑ سے جواب دیا۔ بچہ؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف گھوم کر مذاق اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلا کر ہنسی۔ تمہارے جیسے تار کی طرح لمبے لڑکے کو آج کل کوئی بچہ نہیں کہے گا۔ سمین نے ہاتھ اٹھا کر بہت ہی تن سے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اچھا، میں بچہ نہیں تھا تو تم تو بچی تھی؟ وہ ہونٹ گول کر کے سیٹی مار کر بولا۔ مجھے کوئی تم سے محبت نہیں تھی،
تم ڈرابے باز ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے مکار بھی ہو۔ سمین نے مٹھیاں بھینچی۔ تو میں دنیا کا سب سے برا انسان لگتا ہوں۔ وہ ناک چڑھا بھلا کر وہیں صوفے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ اچھا لگنے والی کوئی عادت بھی تو ہو۔ وہ بھی نیم دراز ہو گئی۔ اچھی عادتیں سب آپ میں جو آ گئی ہیں محترمہ، اور تمہاری انہی اچھی عادتوں کی وجہ سے مجھ جیسے شریف بندے کو کیا کیا ڈرامے کھیلنے پڑے میں ہی جانتا ہوں۔ وہ بھی بس ایک ان کی محبت میں۔ پہلے اتنا ڈرامہ کھیل کر اپنی محبت کو چھپا کر، پاگلوں کی طرح نظروں کے انگاروں کو برداشت کرتے ہوئے، زبان کے تیروں کو جھیلتے ہوئے میٹھا میٹھا بولا تاکہ دوستی کر لے۔ پھر دوست بن کر محترمہ کے لیے ساری حدود کو باندھ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میڈم میری بیوی ہیں، اپنی محبت میں گرفتار کیا۔ اور آپ کو اطلاع بھی ہے یہ محبت جگانے کے لیے ڈیڈ تو ڈیڈ ممی کی عقابی نظروں سے بچ کر تمہارے دل میں جگہ بنائی۔ اور اب رخصتی کے بعد میرے گلے اتنے ڈرامے آ لگے کہ ان کا دی اینڈ کرنے میں تم ابھی تک منہ بھلا کر بیٹھی ہو۔ سمین دانت پیستی اس کے لگاتار بولتے منہ کو گھور رہی تھی۔ گھور کیوں رہی ہو؟ تمہیں پانے کے لیے بہت محنت کی ہے، اب اپنی محنت بھی بیان نہ کروں؟ اس کی گھورتی آنکھوں پر وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نہ چا کر بولا۔ اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جتنا تم بیان کر رہے ہو۔ اس نے منہ ٹیڑھا کیا۔ بیان کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ توبہ، خدا معاف کرے، کافر ہوتا تو یہی کہتا 7 جنموں کی مشقت کر ڈالی میں نے تم کو اپنا بنانے کے لیے۔ میڈم کو اپنا بنایا بیوی ہونے کے باوجود بھی، بس گنتی کے موقع کا فائدہ ملا ہے۔ اتنا خود کو صبر و تحمل کا درس دینا پڑا ہے، اور اس پر میڈم کے اقوال زری دیکھ چکی میں تم کتنے میرے ساتھ فیئر ہو۔ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے آخر میں اس نے اس کی نقل اتاری۔ بیچ میں تم تو ابھی جو پانی پلایا وہ والی بات بھول گئے؟ سمین تنزیہ بولی۔ اچھا یاد دلایا، تھینک یو۔ وہ بھی اسی طنز سے بولا۔ اب تم ایک احسان اور کرو مجھ پر، بس مجھے بس ابھی کا ابھی گھر چھوڑنے چلو۔ سمین کو اس پر اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ کھڑے ہو کر الیار کے پاس پڑا اپنا اسکارف غصے سے اٹھایا۔ لے چلتا ہوں نا تھوڑی دیر میں، ممی اور ڈیڈ آفس کے لیے نکل گئے ہیں کہ نہیں، پھپھو سے پوچھ لوں۔ سمین کو نظر انداز کر کے الیار صوفے پر اطمینان سے پیر پھیلا کر لیٹ چکا تھا۔ بزدل۔ سمین نے مارے غصے سے اس کے پاس پڑے کشن کو اٹھا کر اسے دے مارا۔ بزدل نہیں ہوں میں، بس اپنی سسر پلس دوسرے باپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اس کا مارا گیا کشن سینے سے اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی سمین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کے سامنے تھوڑا شرافت سے کام چلانا پڑے گا نا۔ کون باپ برداشت کرے گا کہ بیٹی اور داماد آدھی رات تک مٹر گشتی کرتے پھر رہے ہیں، چھپ چھپ کر صبح کی سیریں ہو رہی ہیں، اور ممی وہ تو ہیں ہی تمہاری پکی ساس۔ میرے پاس اب اتنا بھی دماغ نہیں کہ بہو کے ساتھ کھپانے کے بعد ساس کو بھی پیش کر دوں۔ لیں آپ بھی چاٹ لیں۔ سمین جو اسے کھڑے کھڑے گور رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے اس کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے چہرہ موڑ لیا۔ بس ہنس لو، رحم تو آتا نہیں تمہیں مجھ پر۔ اس کی ہنسی الیار کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، کشن اپنی گود میں رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ بھی کیا۔ رحم کے لائق ہو تم؟ اس کے شکوے پر وہ پھر ہنسی۔ چلو رحم کے لائق نہیں، محبت کے لائق ہوں نا۔ ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا، وہ سیدھے اس کے اوپر آ گری۔ جنگلی۔ سمین نے تیزی سے اٹھنا چاہا مگر وہ اس سے بھی تیزی سے اسے جکڑ چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نو نیور۔ ایک عمر کی دوری جھیل کر برسوں تمہیں دعاؤں میں مانگ کر خدا سے پایا ہے، اور جب خدا نے تمہیں مجھے عطا کر دیا تو بھلا میں یہ کیسے کفرانہ نعمت کر بیٹھوں؟ میری زندگی ہو تم، اور اپنی زندگی کے بنا تو کوئی جی نہیں سکتا۔ سمین جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، ان سحر زدہ آنکھوں میں تو وہ ہمیشہ ڈوب جاتی تھی، اب تو ان آنکھوں میں چھپا ہوا محبت کا ایسا سمندر ظاہر ہو رہا تھا جہاں بس اسے ڈوب جانا تھا۔ فرار کرنے والا بے موت مر جاتا اور ڈوب جانے والا نجات پا جاتا، اور وہ ڈوب رہی تھی۔ بہت گہرائی میں محبت کے آخری سرے تک اس کا سارا غصہ، ساری بدگمانی ان آنکھوں میں ڈوب کر دھل گئی۔ دل صاف ہو کر اس پر مکمل ایمان لا چکا تھا۔ آؤ سمین، ہم وعدہ کریں، آج سے کبھی ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں بدگمانی نہیں پالیں گے۔ ہمارے بیچ اب کبھی کوئی نااتفاقی نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو ہم خود اسے دور کریں گے۔ ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی پوری زندگی ساتھ بتائیں گے، محبت کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ۔ الیار اسے لیے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے دونوں شانوں کو تھام کر وہ عہد محبت مانگ رہا تھا۔ پوری زندگی۔ سمین نے اپنا سر مکمل رضامندی کے ساتھ ہلا کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بس تمہاری محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے ایلی، اب کبھی مجھے تنہا مت کرنا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے رکھے آنکھیں بند کر کے کہتے ہوئے سکون سے مسکرائی۔ کبھی بھی نہیں۔ اس کے وجود کو اپنے بازو میں مضبوطی سے بند کرتا وہ سراپا عشق تھا، جہاں محبوب کے لیے عشق کی ذرہ بھر بھی کمی نہیں تھی۔
سمین مطمئن سی ہو کر سر اس کے سینے سے اٹھا کر اس کا محبت کی روشنی سے جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ الیار نے جھک کر اس کی پیشانی لبوں سے چھوئی۔ تم میری زندگی ہو۔ ایک دن کہا تھا نا تم سے ساری عمر تمہیں پوچھنے کی حد تک عشق کروں گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ سمین کو وہ منظر اپنی پوری رونمائی سے یاد آیا تھا جب وہ کار میں بیٹھا ان آخری لمحوں میں ملا تھا۔ الیار نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں برسوں پہلے کی شناخت جگمگا چکی تھی۔ ڈیڈ کا میرے اوپر بہت احسان ہے سمین، ورنہ میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، خود سے جدا کرنے والا ڈرامہ نہیں کرتا۔ انہوں نے سگی اولاد نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے بیٹے سے بڑھ کر چاہا۔ انہوں نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک وقت میں کچھ غلط لڑکوں کی سنگت میں پھنس گیا تھا، میں اللہ کا گنہگار بننے لگا۔ سمین اسی طرح اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ الیار بیتے دنوں کی یاد میں کھویا تھا، اور اس موقع میں تم مجھے ملی۔ تمہاری صورت، تمہاری چاہت مجھے پاگل کر رہی تھی۔ نئی نئی جوانی کا جوش، محبت کا سرور اور دوستوں کے بہکاوے، ایسے میں ڈیڈ ہی تھے جب میں مار کھا کر جیل پہنچا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے سنبھالا، مجھے سمجھایا، زندگی کا صحیح مقصد بتایا۔ گھر میں سب مجھ سے خفا ہوئے تھے سوائے ڈیڈ کے۔ خود کو دیکھتی سمین کی پیشانی دوبارہ جھک کر چومی۔ اس دن فارا نے وہ حرکت کی تھی۔ سمین اس سے الگ ہو کر شرمندگی سے بولی، معلوم ہے اس لڑکی سے تو تمہیں بچانا بھی تھا۔ الیار نے مسکرا کر اس کے گال چھپے۔ فارا سے بچا لیا، مگر اب اپنے ڈیڈ سے کیسے بچاؤ گے؟ انہیں پتہ چلا تو؟ سمین نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال پوچھ ڈالا۔ وہ تمہارے بھی ڈیڈ ہیں، اچھا نہیں لگتا جب تم یہ وہ کہتی ہو، ڈیڈ کہا کرو۔ الیار نرمی سے سمین کے بال چھوتے ہوئے سمجھایا، ابھی تک تو صرف نام کے۔ وہ مشکل سے مسکرائی، چہرے پر اداسی کے رنگ چھا گئے۔ نہیں سمین، ڈیڈ میں نے کچھ چینج محسوس کیا ہے، وہ بدل رہے ہیں، اور دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الیار بہت پر امید ہو چکا تھا۔ مگر کیسے؟ تم یہ مت سمجھو کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے فخر سے اپنے کالر کھڑے کیے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کیا کرو گے؟ اور وہ نہیں بدلے تو پھر وہ ضرور تمہیں مجھے چھوڑنے کو کہیں گے۔ اگر تم نہیں مانے تو گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ وہ بڑی تفصیل سے آئندہ کا نقشہ کھینچ رہی تھی، ساتھ ہی بہت پریشان سی تھی، اور اس کی پریشانی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ الیار نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک کر اس کا ہاتھ تھام کر سنجیدہ بن کر کہا، تو کیا ہوا، کہیں جاب کر لوں گا؟ وہ تو ہے، مگر اچھا لگے گا کہ ساری عمر اتنی آسائشیں دیکھی، پھر میرے لیے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر انہوں نے تمہاری ممی کو بھی تم سے ملنے کے لیے روک لیا اور گھر والوں سے ملنے بھی نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نگار، ممی، بڑی ماں، بھابھی، ثاقب بھائی، عادل، عاقب، سب سے دور جانا پڑے گا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، معصومیت سے بولتی وہ نہ جانے کیا کیا سوچے ہوئے تھی۔ اپنے لیے سمین کو اتنا پریشان دیکھ کر وہ ہلکے سے ہنسا تھا۔ اس پر بے پناہ پیار بھی آیا تھا۔ بے اختیار ہو کر اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھام کر اس نے اپنے چہرے کو جھکایا تھا۔ اس اچانک آفت پر سمین پہلے تو ہکا بکا ہوئی، پھر خفا ہو کر اسے پوری طاقت سے پرے دھکیلا۔ الیار اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ صوفے پر پیچھے کی طرف گر گیا۔ یہاں میں پریشان ہوں تمہیں، جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے اپنے چہرے کو چھوا۔ الیار نے اسی پوزیشن میں پڑے پڑے دلچسپی سے اس کے گلابی ہوتے چہرے کو نظروں میں بھرا۔ تم مجھے گھر چھوڑ دو، اب مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بات۔ ایک دم سے اس کی نظروں کے بدلتے رنگوں سے گھبرا کر وہ ان نگاہوں سے بچتی اپنا دوپٹہ سنبھال کر صوفے سے تیزی سے اٹھ گئی۔ ایسے ہی نہیں کرنی بات، ہمارا ارادہ تو بس آپ کی باتیں سننے کا ہے۔ اس کی کلائی اب اس کے ہاتھ میں تھی، آواز میں اس کے نشہ سا گھل چکا تھا۔ الیار تم مجھے بس گھر چھوڑ دو۔ سمین نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھے بنا اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے۔ الیار نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا۔ سمین نے اس کے اوپر گرنے سے خود کو بچایا تھا، مگر اس کے لیے بھی وہ تیار تھا۔ دوسرے جھٹکے میں وہ اس کے اوپر تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ہر جگہ شروع ہو جاتے ہو، وہ بے بسی سے ہلکے سے چلائی۔ تمہیں نے تو کہا ہے۔ ایک ہاتھ سے اسے جکڑے دوسرا ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے گلابی ہوتے گال پر پھیرا۔ اس لیے لائے ہو مجھے یہاں؟ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی، دل تھا کہ پوری سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ شرم اور غصہ دونوں سے بے بس کر رہے تھے۔ یار ہماری نئی نئی شادی ہے اور گنتی کے موقع ملتے ہیں۔ سمین کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اسے لیے اٹھ گیا۔ یہاں تو تمہیں انکل سے ملوانے کے لیے لایا تھا، مگر تمہاری یہ صورت، یہ معصومیت مجھے اپنا حق مانگنے پر اکسانے کا پورا کام کر رہی ہے۔ الیار نے جذبوں سے پر ہو کر اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ مجھے سیراب کر دو اپنے وجود سے۔ بوجھل ہوتی اس کی آواز، اس کے تو حواس اڑنے لگے تھے۔ الیار ہم اپنے روم میں نہیں، پلیز چلو اب۔ اس کے التجا پر اس نے اپنی گلابی ہوتی آنکھوں سے اس کا گھبرایا شرمایا چہرہ دیکھا، لرزتی پلکیں، کپکپاتے ہونٹ، گھبرائی سی سمین۔
الیار نے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے کالر چھڑائے جو اس نے اتنے قریب ہونے پر دبوچے تھے۔ چلو چلتے ہیں، دیر بھی بہت ہو گئی ہے، اب نکلنا چاہیے۔ ایک گہری سانس لے کر وہ سمین کو اپنے بازوؤں سے آزاد کر چکا تھا۔ سمین کے گال کو تھپک کر وہ پرے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے یوں آرام سے مان جانے پر سمین نے کچھ فاصلے پر بیٹھے الیار کی طرف چپکے سے دیکھا۔ اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتا وہ اب بہت سنجیدہ تھا۔ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ چہرے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ الیار نے سمین کی نگاہیں محسوس کر کے اپنی گردن موڑی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بھویں اچکا کر اشارے سے کیا ہوا پوچھا تھا۔ سمین نے زبردستی مسکرا کر بس نفی میں سر ہلایا، نگاہیں پھیر کر اسکارف درست کیا۔ اب چلیں؟ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹیبل سے کار کی چابی اور موبائل اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا تو سمین بھی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ پھر بنگلے سے نکل کر پارکنگ تک کا راستہ سمین نے اس کے پشت پر نظریں ٹکائے ٹکائے طے کیا تھا۔ کار کے پاس پہنچ کر الیار نے پہلے اسے فرنٹ ڈور کھول کر اندر بٹھایا، پھر آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس دوران وہ ایک لفظ بھی سمین سے نہیں بولا۔ کار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اسے دیکھتے ہوئے سوچوں میں الجھی تھی، تبھی ایک دم سے الیار بولا تھا، ڈیڈ مجھے جائیداد سے بے دخل نہ کر دیں یا گھر والوں سے مجھے دور نہ کر دیں۔ تمہارے یہ سارے اندیشے غلط ہیں۔ ڈیڈ سے ہمارے بیچ کی محبت کی سچائی کو چھپانے کی وجہ کچھ اور ہے۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں گونجی تو سمین نے الیار کی طرف دیکھا۔ یہ جائیداد جب ڈیڈ کی ہے ہی نہیں تو وہ کیوں مجھے جائیداد سے بے دخل کریں گے؟ اس جائیداد میں صرف میرا اور بڑی ماں کا حصہ ہے۔ ہاں، بس پاور آف اٹارنی ان کے ہاتھ میں ہے اور ڈیڈ کی وصیت کے مطابق وہ میرے لیے فیصلہ کر سکتے تھے، جس کے نہ ماننے کی صورت میں وہ مجھے جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ مگر بہت پہلے ہی ڈیڈ وہ وصیت چینج کر چکے ہیں۔ اب اپنا حصے کی ساری پراپرٹی کا میں واحد حقدار ہوں، اور یہ بات اب ڈیڈ اور میرے بعد صرف تمہیں معلوم ہوئی ہے اور کسی کو نہیں۔ الیار ڈرائیو کرتا ہوا اسے سب تفصیل سے بتا کر شرمندہ کر چکا تھا۔ مجھے پہلے بتا دیتے یہ سب۔ کچھ دیر پہلے کی گئی اپنی بے وقوفانہ بات نے سمین کو ڈھیر ساری شرمندگی نے آ گھیرا۔ تم پوچھتی تو ضرور بتا دیتا۔ الیار نے ذرا چہرہ موڑ کر سمین کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر چہرہ سامنے کی ونڈ اسکرین کی طرف کر لیا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ پٹ سے شکوہ کیا۔ کبھی موقع ہی نہیں آیا اس بات کو بتانے کا، اور ویسے بھی میرے لیے یہ بات اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی تھی کہ تم سے ضرور یہ اعلان کرتا کہ سمین بی بی جائیداد میری ہے، ڈیڈ کی نہیں۔ الیار اس بار ہلکے سے مسکرایا۔ سمین کچھ نہیں بولی، بس دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی رہی۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری بات بھی غلط نہیں تھی۔ ڈیڈ کی یہ شرافت ہی ہے کہ کبھی انہوں نے اس جائیداد کو نہ اپنا کہا، نہ ہی بنانے کی کوشش کی۔ اگر وہ چاہتے تو آرام سے ساری جائیداد اپنے نام کر سکتے تھے، مگر انہوں نے پورے خلوص سے میرے ڈیڈ کی جائیداد کے ساتھ ساتھ ممی اور میری دیکھ بھال کی، وہ بھی اس وقت جب بزنس لاس میں جا رہا تھا۔ ان کی انتھک محنت کے بعد ہی آج ہم لوگ اس مقام پر ہیں۔ انہوں نے اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنا آپ بھلا دیا۔ سمین چپ چاپ اسے لگاتار دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے تو میری محبت میں میرے ڈیڈ کی پوری وصیت ہی تبدیل کر دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے وہ مجھ پر کبھی بھی کسی احساس کے تلے آ کر کوئی زبردستی کریں۔ بس ایک تمہارے معاملے کے علاوہ انہوں نے کبھی اپنی مرضی مجھ پر نہیں لا دی، کبھی مجھ پر اپنا احسان نہیں جتایا۔ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں سمین، انہیں دکھ پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ بولتا وہ سمین کو رشک میں مبتلا کر رہا تھا۔ فائق صاحب کتنا اسا چاہتے تھے، اس کا مان الیار کی آواز میں نہیں اس کے چہرے پر بھی جھلک رہا تھا۔ سمین کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جانا چاہتے تھے کہ اس نے اپنا رخ الیار کی طرف سے موڑ کر کار کی ونڈو کی طرف کر لیا۔ الیار کو اس کا رخ موڑ لینا فوراً یہ سمجھا گیا کہ انجانے میں وہ سمین کی حسرتوں کو جگا چکا تھا۔ وہ فائق صاحب کے معاملے میں کتنی حساس ہے وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ دکھ اور افسوس سے سمین کی طرف دیکھ کر اس نے پھر سے کہا، جہاں تک ممی کی بات ہے، تمہیں میری ممی اتنی سیدھی لگتی ہیں کہ وہ ڈیڈ کو آرام سے اپنی کرنے دیں اور ہم سے ملنے کے لیے نہیں آ پائے۔ اب سمین کیا بولتی؟ نگار تو واقعی اسے اب چڑیل ہی لگتی تھی، اور ان کا رویہ شروع سے اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے سوچا تھا، اور اب تو بہت ہی خراب ہو چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط